افغانستان کے بارڈر سے ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر بہت زیادہ ٹینشن دیکھنے کو ملی ہے۔ افغان طالبان نے پاک آرمی کے ایک نوجوان کو گولی مار دی، جس کے بعد جو ہے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے۔ افغان طالبان اور پاکستان آرمی کے درمیان کراس فائرنگ ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں کئی لوگ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے ہیں۔ ایک تو یہ اسپین بولدک چمن جو بارڈر ہے پاکستان اور افغانستان کا، وہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے، جس سے پاکستان کا ایک جو فوجی ہے اس کی شہادت ہوئی ہے، 2 لوگ زخمی ہوئے۔ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے ساتھ دھوکہ دہی کی ہے۔ اس کو ہمیشہ پاکستان آرمی کی بات بھی کر لیں تو پاکستان آرمی ہمیشہ کبھی ان کو یہاں سے جو ہے نا ٹی ٹی پی پاکستان تحریک طالبان پاکستان بناتی ہے، اس کے بعد پھر ان کو کہتی ہے یہ جہاد کرنا ہے آپ نے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہتر کیوں نہیں ہو رہے؟ ہم دونوں مسلم کنٹریز ہیں، ایک طرف ہم کہتے ہیں مسلم امہ اور دوسری طرف ہمارے ہمسایہ مسلم کنٹری کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں۔ اگر دیکھا جائے انڈیا اور افغانستان کے ریلیشن تو وہ دن بہ دن بہتر ہو رہے ہیں، نہ صرف بہتر ہو رہے ہیں بلکہ انڈیا وہاں پر جا کر ڈیولپمنٹ کا کام کر رہا ہے۔ جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے یا ان کا کنٹرول آیا ہے افغانستان کے اوپر، تو یہ کلیشز ان دنوں میں بھی ہوئے ہیں، اس کے بعد بھی ہوئے ہیں۔ افغانستان کو تو ہم نے تباہ کر دیا وہاں پہ۔ افغانستان میں بہت روڈز یہ وہ اب دیکھیں تو بڑے پروجیکٹس۔ تھوڑا سا اسکپ کر کے آپ سیدھے ویڈیو کے مین بھاگ پر پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہوا کیا ہے، افغانستان پاکستان کے بیچ ایک ڈیورینڈ لائن ہے، جس کو افغانستان کی طرف سے چاہے وہ افغانستان کی لوکل آبادی ہو یا طالبان ہو، وہ تو اسے مانتی نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے اسے انگریزوں نے بنایا تھا، ہم تو وہی ہمارا علاقہ پیشاور تک ہماری پیشاور ونٹر کیپٹل تھی۔ تو اس طریقے کی کچھ سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ پاکستان کے بارڈر پر جو پاکستانی فوجی کھڑے رہتے ہیں ان کو اڑا دیتے ہیں۔ پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں، ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹیل میں بات۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرے گا۔ افغانستان کے بارڈر سے ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر بہت زیادہ ٹینشن دیکھنے کو ملی ہے۔ افغان طالبان نے پاک آرمی کے ایک نوجوان کو گولی مار دی، جس کے بعد جو ہے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے۔ افغان طالبان اور پاکستان آرمی کے درمیان کراس فائرنگ ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں کئی لوگ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے ہیں۔ یعنی کہ ایک بار پھر سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہے حالات خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ افغانستان جسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بردر کنٹری ہے، ابھی سنڈے کو پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر جو ہے بہت حالات خراب نظر آئے، فائرنگ ہوئی، کراس فائرنگ ہوئی پاکستان آرمی اور افغان طالبان کے دوران۔ کراس فائرنگ کے نتیجے میں کئی لوگ جو ہے اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ کیا وجہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان جو ایک دوسرے کو بردر کنٹری کہتے تھے، دشمن ملک کیوں بن بیٹھے ہیں؟ ان کے درمیان تعلقات دن بہ دن خراب کیوں ہو رہے ہیں؟ اگر ہم پاکستان کی بات کریں، پاکستان نے ہمیشہ، میں سمجھتا ہوں ایز اے میڈیا اسٹوڈنٹ، پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے ساتھ دھوکہ دہی کی ہے۔ اس کو ہمیشہ پاکستان آرمی کی بات بھی کر لیں تو پاکستان آرمی ہمیشہ کبھی ان کو یہاں سے جو ہے نا ٹی ٹی پی پاکستان تحریک طالبان پاکستان بناتی ہے، اس کے بعد پھر ان کو کہتی ہے یہ جہاد کرنا ہے آپ نے۔ ہم معذرت کے ساتھ جو ہے نا پاک فوج بلاتے ہیں، خیر اس میں ان کو سپورٹ کرتی ہے، کبھی کہتی ہے کہ آپ نے جہاد کرنا ہے، یہاں سے بھی بندے لے کے جاتی ہے افغانستان میں، پھر افغانستان والوں کو جو ہے نا اکساتی ہے کہ جو ہے نا یہ ہمارے اسلام کے نام کے اوپر یہ یہودی سازش ہے یا جو امریکی سازش ہے، ہمیں آپس میں لڑوا رہے ہیں۔ حالانکہ ہمارے افغانی بھائی ہیں، ادھر کام کرتے ہیں پاکستان کے اندر، اور ریسنٹلی 1-2 واقعات ہوئے ہیں کراچی کے اندر، آپ نے دیکھا ہوگا سندھ کے اندر کہ افغانیوں کو جو یہاں پہ جو کاروبار کرتے ہیں ان کو بھگانے کی کوشش کی گئی ہے، پنجابی لوگ جو ہیں بھگا رہے ہیں۔ یہ انتہائی سراسر ایک غلط ہے۔ اب ان کے میجورٹی آف دا گروپس ہیں جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان ہمارا ویل وشر نہیں ہے، دیٹس وائی وہ یعنی کہ وہ پاکستان کو سپورٹ نہیں کرتے، بلکہ پاکستان پہ جو سرحد ہے جو کہ آپ کو پتہ ہوگا اس کا مسئلہ چل رہا ہے افغانستان کے ساتھ، وہ ہماری جو ہم نے لگائی ہے بارڈر لائن بنائی ہے جس کے اوپر بڑے پیسے لگے ہیں پاکستان کے، اس کو نہیں مانتے۔ اگر پاکستان اور افغانستان کی بات کی جائے، بارڈر کی بات کی جائے، آئے دن ہم کنفلکٹس دیکھتے ہیں، آئے دن کبھی یہاں سے کوئی فوجی جوان شہید ہوتا ہے، کبھی وہاں سے شہید ہوتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہتر کیوں نہیں ہو رہے؟ ہم دونوں مسلم کنٹریز ہیں، ایک طرف ہم کہتے ہیں مسلم امہ اور دوسری طرف ہمارے ہمسایہ مسلم کنٹری کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں۔ اگر دیکھا جائے انڈیا اور افغانستان کے ریلیشن تو وہ دن بہ دن بہتر ہو رہے ہیں، نہ صرف بہتر ہو رہے ہیں بلکہ انڈیا وہاں پر جا کر ڈیولپمنٹ کا کام کر رہا ہے، ان کی آرمی کو ٹرین کر رہا ہے۔ ان کی اگر بات کی جائے تو پارلیمنٹ کی جو بلڈنگ ہے وہ پراپر طور پہ انڈیا کی طرف سے بنائی گئی ہے، بہت سے ڈیولپمنٹ کے کام انڈیا وہاں کر رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ مسلم کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں؟ کیا ہمارا جو پھر اسٹیٹمنٹ مسلم امہ شہادت ہوئی ہے، 2 لوگ زخمی ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ
جنوبی وزیرستان یعنی ساؤتھ وزیرستان کا علاقہ ہے وانا، وہاں پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تقریباً 10 دن پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی وہاں کی اپنے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر، تو وہاں پر بھی ایک بہت بڑا پروٹیسٹ اس دن بھی ہوا تھا، اور اب ایک اور بہت بڑا پروٹیسٹ وہاں پہ ہوا ہے، اور پروٹیسٹ کس چیز کے لیے ہو رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امن چاہیے، وی وانٹ پیس. تو یہ دونوں چیزیں اس وقت میرے خیال میں کافی تھریٹننگ ہے. تھریٹننگ ان دا سینس کہ جو لوگ امن چاہتے ہیں، میرے خیال میں وہ کوئی بری بات نہیں ہے بلکہ اچھی بات ہے، لیکن کنٹرول کیسے ہوگا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں پاک افغان بارڈر کی، جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے یا ان کا کنٹرول آیا ہے افغانستان کے اوپر، تو یہ کلیشز ان دنوں میں بھی ہوئے ہیں، اس کے بعد بھی ہوئے ہیں، اور تسلسل کے ساتھ یہ چل رہے ہیں. دونوں ایشوز کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے. تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جن جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل اور لائک کا بٹن دبانا بالکل نہ بھولیں. اچھا، ایک تو جو اسپین بول جو چمن بارڈر ہے پاکستان کا، دو بڑے پوائنٹس ہیں. ایک ہے یہاں پر تورخم بارڈر، وہاں سے بہت آنا جانا ہوتا ہے، اور دوسرا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے چمن، جہاں سے لوگوں کا آنا جانا بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹریڈ ہے وہ بھی انہی دو پوائنٹس پہ ہوتا ہے. ویسے تو اب 3 پوائنٹس اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن کیونکہ یہ پرانے پوائنٹس ہیں اور زیادہ ایزی ایکسیسیبل ہیں، اگر قندھار والی سائڈ کو دیکھا جائے، جو لوگ کوئٹہ آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے چمن سے آ کے اور پھر کوئٹہ پہنچنا یا کراچی پہنچنا کافی ایزی ہو جاتا ہے. دوسری طرف جو لوگ اسلام آباد یا پشاور کو ایکسس کرنا چاہتے ہیں، وہ جلال آباد کے ہوں، ننگرہار کے ہوں، یا پھر پنشیر یا پھر اوپر کابل کے ہوں، تو ان کا جو ایکسس ہے وہ اس روٹ سے کافی آسان ہو جاتا ہے. خیر، یہاں پر یہ چیز تو پہلے بھی تھی، لیکن اب لگتا ایسے ہے کہ اس میں یہ بڑھ گئی ہیں. اور بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ جس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی اتھارٹیز وہاں سے لوگوں کو آنے جانے میں تھوڑا سا تنگ کرتے ہیں یا نہیں آنے دیتے، تو دوسری طرف جو طالبان فورسز ہیں وہ وہاں پہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی اسی طریقے سے ہوا تھا، اور اتفاق تھا کہ اس دن میں بھی کابل سے آ رہا تھا اور بارڈر کراس کر رہا تھا، تو مجھے طالبان نے کہا کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، اور نہ جانے کی وجہ وہ یہ مجھے بتا رہے تھے کیونکہ پاکستانی جو ہے ہمارے لوگوں کو نہیں جانے دے رہے، پاکستان میں انٹر نہیں ہونے دے رہے، اسی لیے ہم بھی کسی کو یہاں سے جانے نہیں دیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ سے میں کیا بحث کروں گا اور کیا لڑوں گا آپ سے. خیر اینی وے، تو یہ چیزیں ہوئی، اور اس دن بھی مسئلہ یہی ہوا تھا کہ چمن بارڈر کے اوپر فائرنگ کا واقعہ ہوا تھا، اور پاکستانی جو لوگ تھے اس میں سے غالباً 2 لوگ جو ہے ان کی جانیں گئی تھی. اس وقت ایک آدمی کی جان گئی ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ یہ ڈسپیوٹ جو ہے ابھی تک 1 سال سے زیادہ طالبان کو آئے ہوئے ہوا ہے. ابھی تک بات چیت بھی ہم نے بہت کی، اور باتیں بھی بہت زیادہ ہوئی، اور ایکسپیکٹیشنز بھی بہت زیادہ تھی، لیکن اب لگتا ایسے ہے کہ شاید وہ ایکسپیکٹیشنز جو تھی وہ غالباً میرا خیال ہے کہ ہم نے بہت زیادہ رکھ لی تھی کہ شاید طالبان آئیں گے اور ہر چیز جو ہے بالکل صحیح ہو جائے گی، بالکل ٹھیک ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا. بارڈر کے اندر انٹرفیئرنس ہو، وہ اس کا بھی خاتمہ نہیں ہوا، بلکہ وہ بھی مختلف پوائنٹس پہ یا مختلف ایریاز میں تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہے. فورسز کے اوپر حملے ہوں، یا اس کے ساتھ بارڈر وائلیشن ہو، یا پھر اس طرح کا جس طرح کا چمن کا واقعہ ہے یہ ہو. پاکستان نے احتجاجاً بارڈرز کو پورے جو چیک پوائنٹس ہیں، کراسنگ پوائنٹ سوری، اس کو بند کیا ہوا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ بات چیت ہوگی، اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں گے. لاسٹ ٹائم بھی یہی ہوا تھا کہ بات چیت ہوئی، اور پھر وہاں سے بھی شاید یہ گارنٹیز دی گئی کہ آئندہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوگا، لیکن پھر کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے، اور پھر بات وہی پہ آتی ہے گھوم پھر کر کہ بہت سارے لوگ، ایک تو آنا جانا ہے لوگوں کا، دا سیکنڈ تھنگ از یہ ہے کہ بہت سارا
تجارت جو ہے، ٹریڈ ہے، بزنس ہے لوگوں کا، چمن کے ذریعے بھی ہوتا ہے اور وہ ترخم کے ذریعے بھی ہوتا ہے، وہ خرلاچی کے ذریعے بھی ہوتا ہے. تو یہ ایک پوائنٹ ہے، یہ بھی چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا کوئی پرماننٹ سلوشن نہیں ہے. جس طریقے سے طالبان ہو یا ان سے پہلے کی حکومتیں ہوں، وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی ہم اس لائن کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، یہ ڈیورنٹ لائن ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. تو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا، آپ کو پتا ہوگا افغانستان پاکستان بارڈر میں ایک بہت زیادہ ٹینشن رہتا ہے. اور ٹینشن کی وجہ کیا ہے؟ ٹینشن کی وجہ ہے جو ڈیورنٹ لائن ہے، جو اسپیشلی انگریزوں کے دوارا برٹش انڈیا اور افغانستان کے بیچ بنائی گئی تھی، اس کو لے کر ہے. افغانستان کا جو پرانا کلیم تھا وہ تھا کہاں تک کا آپ کو پتا ہے؟ وہ تھا پیشاور. اس ٹائم پہ ایک کہاوت بھی تھی، اٹک. اٹک مطلب جو پنجاب کا علاقہ ہے، جو پنجاب کے پی کے کو ڈیوائیڈ کرتا ہے. نارتھ اب کے پی کے میں آتا ہے، خیبر پختونخوا میں آتا ہے. اٹک سے کٹک تک ہندوستان، اس کے پہلے ہمارا علاقہ. یہ افغانی اسپیشلی ہے، پٹھان جو افغانی ہے وہ کہاوت یوز کرا کرتے تھے. بٹ جو برٹش انڈیا تھا انہوں نے ڈیوائڈ کیا، تو کے پی کے کا علاقہ ہے وہ اس ٹائم پہ بھی اس کی ایک ڈفرینٹ ہسٹری ہے. خان عبدالغفار خان اور بہت ساری ڈیٹیل میں آپ کو جانا پڑے گا. تو وہ ہسٹری ہے، وہ ہسٹری ابھی بتانے کا اس ویڈیو میں تو کوئی اوچتیہ بنتا نہیں ہے. آپ جا کے ڈیٹیل میں پڑھیں، آپ کو مزہ آئے گا. تو بھیا سیدھی سی بات پرابلم یہ ہے کہ اب جو طالبان ہیں وہ اوبیسلی وہ بھی نہیں مانتے، یا افغانستان کا کوئی بھی بندہ ہو ڈیورنٹ لائن کو وہ مانتا نہیں ہے. ان کا سیدھا سا ایک کلیم ہے کہ بھیا یہ ڈیورنٹ لائن ہے، انگریزوں کے دوارا بنائی گئی، ہم اس کو نہیں مانیں گے. تو ڈیورنٹ لائن میں جو بھی پاکستان ایک تو ٹوٹی پھوٹی باڑ بنانے کی کوشش کرتا ہے، جیسے بھارت میں کھیتوں کی باڑ ہوتی ہے، ویسا تو وہ وہاں پہ باڑ بنا رہے ہیں، تار لگا رہے ہیں، جالی لگا رہے ہیں. افغانی کیا کرتے ہیں، وہاں کے طالبان ہوں یا افغانی جو بھی ہوں، وہ سب وہ کھم میں باڑ سب اکھاڑ کے لے جاتے ہیں، اور جو بھی فوجی ووجی دکھتا ہے اس کو گولی مارتے ہیں. اور یہی سین کریٹ ہوتا رہتا ہے. اس بار کچھ زیادہ ہو گیا، گولہ باری بڑی ہو گئی. افغانستان پاکستان دونوں طرف کے لوگوں کو بڑا نقصان ہوا. اب بھی افغانستان میں آپ کو پتہ ہے کس کی سرکار ہے؟ ابھی افغانستان میں سرکار ہے طالبان کی. جس کو بٹھانے والے کون، جس کو سپورٹ کرنے والے کون؟ پاکستان. پاکستان نے کیا کیا آپ کو پتہ ہے؟ پہلے تو رشیا کو بھگانے کے لیے انہوں نے جہاد کھڑا کیا. جہادیے کے بعد وہاں پہ یو ایس آ گیا، یو ایس سے پیسے لیے طالبان یا القاعدہ سے لڑنے کے لیے. اس کے بعد کیا کیا؟ یو ایس کے خلاف کھڑا کر دیا طالبان. ان کو ڈبل گیم کھیل رہے ہیں، طالبان کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں، یو ایس سے بھی پیسے لے رہے ہیں، اور بھگا دیا امریکہ کو. اب بچے طالبان، تو طالبان آ گئی سطح میں. اور سطح میں آنے کے بعد طالبان سے یہ ایکسپیکٹیشن تھی پاکستانیوں کی کہ یہ ہمارے لیے بالکل بھائی اور یہ اور وہ فلانا ٹھکانا، اس طریقے کی سوچ تھی. اب پورا الٹا پڑ گیا ہے داؤ. اب دیکھ سکتے ہو افغانستان کے ابھی بھی طالبان کی گورنمنٹ کے ہونے کے باوجود بھارت سے زیادہ اچھے رشتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پاکستان. اب پاکستان میں ہو کیا رہا ہے؟ پاکستان میں یار ایک تو ایسا نہیں ہے کہ جو پشتون لوگ ہیں، جو بیسیکلی پٹھان لوگ ہیں، پٹھان ویسے والے پٹھان نہیں کہ یار کسی بھی سرنیم کے آگے لکھا خان، بھلے وہ بھارت سے گیا مہاجر ہے. آپ سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جو پشتون بیلٹ کے پٹھان ہیں، جو اسپیشلی اوریجنل پٹھان ہے، یہاں کا تو کوئی بھی بندہ خان لگا لے گا، بھلے اس کے پاسٹ میں وہ کچھ بھی رہا ہو. اوبیسلی کیا رہا ہوگا آپ کو پتہ ہے، تو وہ پٹھان نہیں بن جائے گا. تو جو اسپیشلی پشتون بیلٹ کے پٹھان ہیں، جو کہ سمجھ میں آتے ہیں، چہرے سے سمجھ میں آتے ہیں، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا شاہین افریدی، نسیم شاہ، اس طریقے کی پٹھان کی بات کر رہا ہوں میں. شاہد افریدی ہے نا. عمران خان بھی مکس ہے، آپ کو بتا دیتا ہوں، عمران خان بھی مکس ہے، پنجابی مکس پٹھان ہے، اوریجنل پٹھان نہیں ہے وہ. اس سے پشتو نہیں آتی ہے، اس سے پنجابی آتی ہے. پشتو بولنے والے کو ہی وہاں پہ پٹھان مانا جاتا ہے. تو جو اوریجنل پٹھان ان پر کافی اٹیک بڑھ رہے ہیں، اور اس طریقے کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں اس افغانستان سینیریو کے کارن. آپ کو کیا کہنا ہے اس ٹاپک کے بارے میں؟ پلیز کامنٹ میں اپنی رائے دیں. چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں. آپ کو پھر سے اس طریقے کے نئے ویڈیو ملتے رہیں گے. پلیز